آپ سب کو کیتھولک ٹی وی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، وہ اس لیے موجود ہیں تاکہ ہم پاکستان میں جو قومی دن ہے اقلیتوں کو منایا جائے اس کے حوالے سے جان سکیں، اور خاص طور پر اس دن کو جس طریقے سے منایا جاتا ہے یا جو لوگ اس دن کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اس حوالے سے جان سکیں، اور خاص طور پر ہم ان ایشوز کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے جن کے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ ہمارے درمیان پاس شخصیت موجود ہے، وہ سیمسن سلامت صاحب ہے، جو کہ پاکستان کے نامور انسانی حقوق کے کارکن ہیں۔ انہوں نے نہ صرف گزشتہ 3 دہائیوں سے انسانی حقوق کی بیداری کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے سینکڑوں نوجوانوں کو تیار کیا ہے تاکہ وہ پاکستان کے اندر امن، ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے کام کر سکیں۔ ہم ان کی تمام جو ہیں صلاحیتوں کو سراہتے ہیں اور ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم کیتھرین سپنا صاحبہ، جو کہ کرسچن ٹروتھ اسپرٹ کی بانی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا بھی وسیع تجربہ ہے انسانی حقوق کے کام کرنے کے حوالے سے۔ کم سن بچیوں کی شادی، جبری تبدیلی مذہب اور توہین مذہب کے کیسز کو بہت باریکی کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں آج انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنیل گلزار صاحب، بہت نامور شخصیت ہے، خاص طور پر ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ سیاسی ہے، اور لیکن یہ خالصتاً طور پر کسی پارٹی کی نمائندگی کرنے کے بجائے اقلیتوں کی بھرپور نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور ایک مضبوط آواز کے ساتھ ان کے ایشوز کو بلند کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کو انصاف دلوانے کے حوالے سے ان کے کام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوست رہنما عاشر صاحب موجود ہیں، جو کہ کرسچن ٹروتھ اسپرٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی آواز کو خاص طور پر جتنی یہاں پر وائلیشنز ہوتی ہیں ان کی نہ صرف قومی اسمبلی یا ہماری سینٹ تک اس کو پہنچاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بین الاقوامی فورمز کے اوپر بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا سیمسن سلامت صاحب کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یوم اقلیت جو ہے پاکستان میں منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، اور آپ اس دن کے حوالے سے کوئی بات جو خاص طور پر حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ان ریاستی عناصر کو جو کہ ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ، اور سب سے پہلے میں کیتھولک ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج بہت ہی خصوصی دن کے موقع پر مجھے آج کے پینل میں شامل کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک دن کم از کم مقرر کیا ہے جس میں ہم بہت منظم انداز سے اقلیتوں کو جو پاکستان میں درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان پر بات کر سکتے ہیں۔ رہی بات منانے کی، تو میں منانے کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان میں پچھلی 2 سے 3 دہائیوں میں اقلیتوں کی جو حالت زار ہے، ان کے اندر جو ڈر، خوف اور اضطراب کی کیفیت ہے، اس کے بعد منانے کو کچھ بچا نہیں ہے۔ لیکن یہ دن ہمیں کم از کم ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں بسنے والے وہ شہری جن کو اقلیت کا درجہ دیا گیا ہے، ان کے مسائل کو سیاسی جماعتوں، پارلیمنٹیرینز اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں یہ بحث چلتی آئی ہے کافی عرصے سے کہ اقلیت کا دن کیوں، اقلیت کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری دستاویزات ہیں یا جو سرکار کے لوگ ہیں وہ اپنی تقاریریں میں، گفتگو میں وہ غیر مسلم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک تعلیمی بحث ہے جس کو آج میں سمجھتا ہوں کہ چھیڑنا بہت ضروری ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اقلیت ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی کمیونٹی جو تعداد میں تھوڑی ہے، اور یہاں پاکستان میں چونکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی تقریباً 95% ہیں، وہ اکثریت میں ہوئے، اور جو مسلمان نہیں ہیں جس میں ہندو ہیں، مسیحی، سکھ اور دوسری مذہبی اقلیتوں کے لوگ، وہ کم ہیں تعداد میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت مناسب ہے کہ ہم غیر مسلم کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اقلیت کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ غیر کسی کو کہنا ہی جو ہے وہ غیر بنا دیتا ہے۔ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی دستاویزات ہیں، جو مختلف کنونشنز ہیں، ان میں بھی اقلیت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن پاکستان بھر کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس ریاست کے ذمہ داروں کو، کہ اقلیت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حیثیت میں یا حقوق میں کم تر ہے۔ اب یہی المیہ ہے پاکستان میں کہ جن کو اقلیت
کہا گیا ہے یا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی اقلیتوں کو پہلے درجے کا شہری ڈکلیئر نہیں کرتا۔ اقلیت ہونے کا ہرگز مطلب جو ہے وہ حیثیت میں یا حقوق کے اعتبار سے کم ہونا نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اس دن پہ مختلف تقریبات ہوتی ہیں اور بڑا اچھا ہے کہ ہم اس دن پر جو کانسٹیٹیوشن میں ڈسکریمنیشن ہے مذہب کی بنیاد پر، یا اس ڈسکریمنیشن کے نتیجے میں جو سماج کے اندر پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو مسائل کا سامنا ہے، ان پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ مثلا کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل یہ جو مس یوز آف بلاسفیمی لا ہے، اور اس مس یوز کے بعد جو اقلیتوں پر خاص طور پر پنجاب کے اندر جو مسیحی برادری پر حملے ہوئے ہیں، خواہ وہ گوجرا کا واقعہ ہو، جڑاوالا کو، لاہور کی جوزف کالونی کا، یا شانتی نگر کا، ایسے واقعات پر بار بار بات چیت ہوتی ہے، جو کہ اچھی بات ہے تاکہ حکمرانوں کو پتہ چلے کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آئے دن جبری تبدیلی مذہب کے واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پر مسیحیوں کی، ہندوؤں کی کم سن بچیاں اور بچے جن کا مذہب تبدیل کر کے ان کے ساتھ شادیاں بھی کی جاتی ہیں۔ تو ایسے جو موضوعات ہیں اس دن پر ان پر جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ بات چیت جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی بھی جمہوری ملک یا معاشرے میں یہ بہت ایک صحت مند سرگرمی ہے کہ ہم مکالمہ جاری رکھیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن پر ہم جو بات کریں گے وہ ہم اپنے ملک کو یا ریاست کو یا حکمرانوں کو ہم بدنام کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہم یہ مکالمہ یا بحث اس لیے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ جو مسائل ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں مسیحیوں اور دوسری اقلیتوں کے لوگوں میں ڈر اور خوف ہے، وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان پر بات ہو، اور جو مسائل ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس کیا جائے، اور جہاں پر قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے قانون سازی کی جائے، جہاں پالیسی بننی ہے پالیسی بنائی جائے، تاکہ یہ مسائل سے ہم باہر آ سکیں۔ جی تھینک یو ویری مچ سیمسن صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو عیاں کیا کہ جو اقلیت کا ورڈ ہے وہ یونیورسلی انڈرسٹوڈ ورڈ ہے، بنانے کے بجائے آپ کی تعداد کو ظاہر کرتا کہ آپ کس تعداد میں اس ملک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم کیتھرین سپنا، جو کہ کرسچن ٹرو اسپرٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ میڈم، آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آپ کے ہم اکثر پوسٹ کو دیکھتے ہیں، جب بھی تبدیلی مذہب کے حوالے سے، کم سن بچیوں کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا کام ہے پاکستان میں۔ آپ کس طریقے سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو دیکھتی ہیں، اور آپ کی تنظیم اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو کیتھولک ٹی وی کا بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھے اتنے بڑی شخصیات کے درمیان بات کرنے کا موقع دیا۔ تو اگر آج ہم مائنورٹی ڈے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہر دن مائنورٹی ڈے ہے۔ یہاں پر پاکستان میں جو صورتحال بن چکی ہے، جو اقلیتیں ہیں وہ پریشان حال ہیں۔ لڑکیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا جانا، بلاسفیمی کیسز اور بہت سارے جو واقعات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ سیمسن صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر ایک شہری جو انصاف، برابری اور ہم آہنگی پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ یہ جو معاملات پاکستان میں ہوتے ہیں جن میں اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر بلا وجہ الزام لگا کے ان کے اوپر کیسز بنا دیے جاتے ہیں، ان کو سالوں سال جیل میں بیٹھے رہنا پڑتا ہے، انصاف کی توقع ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد انصاف ملتا بھی ہے تو پھر اس فیملی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے رہنا اتنا اجیرن کر دیا جاتا ہے کہ ان کو زندگی کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کے لیے آج کا دن میں کہتی ہوں کہ یہ ان کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے جو قائد تھے محمد علی جناح، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو قائد اعظم کی جو تقریر تھی وہ ایک عہد تھا، ایک ویژن تھا جو انہوں نے پیش کیا،
لیکن اس پر کوئی بھی اس طرح سے نہیں چل رہا. پاکستان کی تو شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی گئی ہے. پاکستان ایک مذہبی ریاست کے طور پہ نہیں بنا تھا، جو کہ بعد میں اس کو پورا ایک مذہبی ریاست بنا کر مائنورٹیز کو کا رہنا یہاں پر مشکل کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں جن میں کرسچن ٹرو اسپرٹ بڑا نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، ہمارے جو پوری ٹیم ہے وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہمارے ایڈوکیٹس، ہمارا آفس سٹاف، ہمارا شیلٹر ہوم سٹاف، جو لڑکیوں کو جو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں. اب پاکستان میں 18% جو لڑکیاں ہیں ان کی شادی 18 سال سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے، جس میں زیادہ تر جو ہے شادیاں جبری مذہب کی تبدیلی اور کم عمری کی شادیاں جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں. بہت سارے جو ہیومن رائٹس ادارے ہیں جن میں یونیسیف کی بھی ایک رپورٹ ہے کہ اس میں 18 سال سے پہلے ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس چیز پہ رپورٹ کیا ہے، اور بہت سارے دوسرے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر سال 1000 سے زیادہ لڑکیاں جو ہندو مذہب اور مسیحی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان کو زبردستی مذہب تبدیل کروا کر ان کی جبراً شادیاں کی جاتی ہیں. کرسچن ٹرو اسپرٹ ان کو نہ صرف لیگل ایڈ پرووائڈ کرتا ہے بلکہ ان کو شیلٹر فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتا ہے. اور ہمارے پاس پچھلے 10 سالوں میں ہم تقریباً 2000 لڑکیوں کو جو انڈر ایج تھیں اور جن کی عمر 12 سے 20 سال ہے ان کو ہم شیلٹر پرووائڈ کر چکے ہیں، اور ان کی سائیکولوجیکل جو کاؤنسلنگ ہے اس پہ بھی ہم نے بہت توجہ دی. اور اس طرح سے ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور جو وکٹم ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کو اسسٹ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں دوبارہ کھڑے ہو سکیں اور اپنی لائف کو پیسفلی گزار سکیں. میڈم کیتھرین سپنا، بہت شکریہ. آپ نے بہت مفصل انداز میں اپنے ادارے کو اور خاص طور پر جس طریقے سے آپ نے چھوٹی بچیوں کا کیس نمایاں کیا، وہ بھی ایک اچنبھے کی بات. لڑکیاں جن کی 18 سال سے عمر کم ہے وہ عمر سے پہلے ہی ان کو شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان موجود ہے سیاسی رہنما سنیل گلزار صاحب، جو لوگ کے ضلعی ممبر لاہور کونسل رہ چکے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی بہت ساری جو ہے وہ ترامیم ہوئی، بہت سارے قوانین بنے اقلیتوں کے حوالے سے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. جس طریقے سے ہم جاب کوٹا دیکھتے ہیں، اس طریقے سے سینیٹری ورکرز کے حوالے سے ڈسکرمنیشنز دیکھتے ہیں، اور جو اس کے حوالے سے ہمارا تعلیمی کوٹا پہ امپلیمنٹیشن ابھی تک نہ ہونے کے برابر ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے ایک جو اسمبلی میں مربوط آواز کس طریقے سے اٹھائی جا سکتی ہے اور آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ سب سے پہلے تو اشکناز بھائی آپ کا شکریہ، کیتھولک ٹی وی کا شکریہ. جو بھائی آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اس تناظر سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ملک میں چاہے حکومت کس کی بھی ہو، میری بھی پارٹی ابھی برسر اقتدار ہے، میں اس پارٹی کا رکن ہوں اور سپورٹر ہوں، لیکن چونکہ ہمارے ادھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم رائج ہے ابھی بھی. جیسے بھی اگر ہم دیکھیں 11 اگست کا دن اس لیے اس تناظر میں منایا جاتا ہے کہ وہاں پہ قائد اعظم نے 1947 میں ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے شیلٹر دیا تھا. جتنے بھی مائنرز لوگ تھے یا میجورٹی سے ہٹ کے ان کو کہا تھا کہ آپ اس ملک میں اتنے ہی شہری ہیں جتنے کہ دوسرے ہیں. لیکن اگر یہ صورتحال ان کو بھانپ لی جاتی تو میرا یقیناً یہ خیال ہے کہ وہ اس بات پہ کبھی بھی قائل نہ ہوتے، کیونکہ وہ ایک سیکولر آدمی تھے، سب کو پتہ ہے. اور اب لوگ نہ مانیں کیونکہ ان کا ایجنڈا نہیں تھا کہ مذہبی ریاست تشکیل دینی ہے. اگر نہ دیتے تو شاید ستیہ پرکاش سنگھ یا چندو لال صاحب یہ ووٹ وغیرہ نہ دیتے ان کو. آج کوئی اور بھی ایک تیسری ریاست اس وقت ہوتی یا اس وقت ہوتی. تو میرا یہ تناظر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھائی بات کی ہے کہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے، ڈسکرمنیشن جابس آتی ہیں، اور جو ہمارے خاص طور پہ 80% لوگ جو ہیں وہ اس آکیوپیشن سے جڑے ہوئے ہیں. اور لیکن آکیوپیشن سے جڑنا اور مذہب کا تعلق بنانا یہ اچنبھے کی بات ہے. لوگ وہی سمجھتے کہ جو بھی صفائی کرنے والا ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ اس کو اس تناظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے وہ کون کون سے القاب سے ہیں ان کو نوازتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے. اور میں ان کو رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ادھر کیونکہ وہ بھی ایک ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آئے گی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو طرز انتخاب ہے ہمارے لوگوں کا جو اسمبلی میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں احتجاجوں میں تو وہ بات کچھ اور کرتے ہیں، اور جب وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو ان کا طرز حکمرانی یا طرز بیانی وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. یا تو وہ اس چکا چوند کو برداشت نہیں کر سکتے، یا وہ چور دروازے سے آتے ہیں. اب تو میں بھی یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہوں کہ جوتی اٹھانے سے اگر اسمبلی کی سیٹ ملتی ہے تو وہ بہتر ہے کہ بجائے کہ سڑک پہ ذلیل ہونے سے. اور اس کو لوگوں کو فیس کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ دور نہیں ہے کہ 80s 90s والا کہ کسی کی خبر کب پہنچے گی اور کیسے آپ اس کو کام کریں گے. میں دیکھتا ہوں بہن اور بھائی دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں، بہت زیادہ کام کرتے، بہت پیشنیٹ ہیں ہمارے ماں. بہن نے ابھی ایک بات کی کہ 18% جو چائلڈ میریجز ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہیں، اور میں ان سے پوچھنا یا کہنا چاہتا ہوں کہ جو رپورٹ نہیں ہوتی تو یہ گراف اوپر جا سکتا ہے میرے خیال سے. اس لیے تو ہم ہیومن رائٹس کا جو ورلڈ رینک ہے اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے ادھر رول آف لا نہیں ہے. اور دیکھیں آپ، ہمارے لیے 2014 19 جون کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی تصدق حسین جیلانی صاحب کی. اس پہ انہوں نے بہت زبردست باتیں کی تھی کہ کمیشن بنایا جائے جس میں مسائل حل کیے جائیں. اور اگر وہ دیکھیں کہ 11 سال گزر گئے ہیں کہ آج تک وہ کمیشن بنا نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی چیزیں. اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. آپ نے بات کی ڈسکرمنیشن جاب یا سینٹری ورکرز کی جو ہمارے ادھر صورت حال ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ویک چل رہا ہے ہمارے قابل احترام، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہیں، منسٹر فار منورٹیز، وہ پورا ہفتہ اس کو بڑے اچھے سے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کبھی نہیں چاہا یا کسی تقریب میں بھی کہ کوئی ایک سینٹری ورکر کو بھی وہ اسٹیج پر بلائیں اور اس کو بھی بتائیں کہ یار یہ بھی ہماری قوم کا بندہ ہے یا بندی ہے جو بھی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو جتنی ڈسکرمنیشن فورس میرج یا وہ بات کر رہے ہیں آپ چائلڈ میرج کی، وہ واقعات ہفتے میں ایک ہوتا ہے. ان کے ساتھ روز ڈیلی بیسس پہ 3 ٹائم میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. اور یہ باتیں اپریشیٹ کروں گا. کووڈ کے دنوں میں سینٹری ورکرز نے ڈاکٹر سے زیادہ کام کیا ہے. وہ دوائیاں وغیرہ تک، کیونکہ اتنا خوف تھا، لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ مجھے یقیناً یاد ہے کہ وہ کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہر اشتہار میں ایز اے سولجر ان کو بریف کیا تھا. لیکن مجھے آج افسوس کا عالم ہے کہ کیونکہ حکومت میری ہے، میری پارٹی کی ہے، کہ ایک بھی جو ہمارے 80% جو لوگ ہیں اس آکوپیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور لیکن کسی کو بھی ایک تقریب میں انہوں نے سامنے نہ بٹھایا گیا ہے اور نہ لایا گیا، اور یہ حقیقت سے منہ چرا رہے ہیں. تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس ہے؟ ہم دوسروں سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ نہ یہ باتیں کریں جب ہمیں اپنے لوگ ہی اون نہیں کر رہے؟ تو ہم کیسے کریں؟ ایک ہفتہ پہلے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، رات کو بیچاری ڈیوٹی پہ گئی ہے تو اس کو بڑا مارا پیٹا گیا. میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی ڈالی تھی، کوئی 100 سے ابو شیئرز ہیں اس کے. میں پھر جا کے GMHR سے ملا، مجھے بھی ایک ہماری حکومتی بہن ہے ان کا فون آیا کہ آپ ذرا جا کے پرسو کریں. تو میں نے کیا، لیکن انہوں نے ایکشن لیا، وہ لوگ پکڑے گئے. لیکن ایسے ہی کئی کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. جس طرح بہن نے کہا کہ کوئی جو رپورٹ ہو جاتے ہیں ان کا ڈیٹا تو آ جاتا ہے، تو جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ان کا ڈیٹا کہاں پہ جاتا ہے؟ روز مرہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. تو ابھی بہت سارا کام، اگر پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانا ہے اور سب کو ایکول سٹیزن، یا آئین کا جو آرٹیکل 25 ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایکول سٹیزن ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے. میں اپنی وزیر اعلیٰ بہن کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بے شک یہ کہتی ہیں کہ اقلیتیں میرے سر کا تاج ہے، لیکن اس پہ ابھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ جو آپ کے نمائندگان ہیں 7-8، میں ان کے خلاف نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی بات کروں گا. میرے بھائی ہیں، ہم جدوجہد کے ساتھی ہیں. ان کو کہ مزید لوگوں میں جائیں، ان کی پریشانیوں کا حل ڈھونڈیں. یہ نہیں یہ 4 سال 5 سال گزر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے عاشق سرفراز صاحب، جن کے حوالے سے میں نے کہا کہ وہ عالمی سطح پہ بھی پاکستان کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں جہاں حقوق کی پامالی ہوتی ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہمیشہ توگو میں رہتے ہیں. آپ کا تعلق کہ سول سوسائٹی سے، آپ بتائیے کہ سول سوسائٹی کو یوم اقلیت کے اوپر کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور اس کردار کو کسی سے زیادہ فعال بنایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ کیتھلک ٹی وی کا جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ. میرے دوستوں نے، میرے کولیگس نے بہت ساری چیزیں بیان کرتی ہیں. جو سول سوسائٹی کا رول ہے نا پاکستان کے اندر، وہ اسٹیبلشمنٹ نے آلموسٹ ختم کر چکا ہوا. سول سوسائٹی کے اندر بھی انہوں نے اپنے ہی لوگ پوائنٹ کر دیے ہوئے ہیں.
جو منورٹی ڈے کا آپ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ ایسا کوئی دن نہیں منایا جاتا، وہاں پہ کسی بھی منورٹیز کے لیے علیحدہ سے قانون سازی نہیں کی جاتی۔ پوری دنیا کے اندر آپ کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، آپ کو اس کے مذہب کی طرح، اس کے مذہب کو لے کے ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ہمیں یہ نہیں کہ بتایا جائے کہ آپ منورٹیز ہیں۔ وہ ہمیں 76 سال میں جو ہمارے ساتھ کیا، 76 سال میں ہمیں ہر دن پیچھے کے پیچھے لیتے گئے ہیں۔ آج ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں ایک دن منانے کے لیے ہم اپنے دوستوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے مسائل کیا، ہمارے جیسے کیتھرین نے بتایا، سیمسن صاحب نے بتایا، ہمارے تو ہر روز دن مسائل ہیں۔ آج سول سوسائٹی میں چند لوگ ہیں جو نظریات کی بات کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں ایکول رائٹس کی۔ اگر ہم اپنے حلقے باب میں دیکھیں، موومنٹس چلانے کے لیے آپ کو سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑتا ہے۔ ہمارے تو چند دوست ہیں جو پورا سال سڑکوں پہ رہتے ہیں، پورا سال عدالتوں میں رہتے ہیں۔ ہمارے پرابلم یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہماری جو یونٹی تھی تھوڑی سی آج سے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے سول سوسائٹی کی، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، اس کی بھی اسپیس ختم کر دی گئی ہے۔ تو ہم منورٹیز کی بات کریں تو یا سول سوسائٹی کی بات کریں تو ہم تو دونوں طرف سے وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ جی سر، تھینک یو ویری مچ۔ ابھی سیمسن صاحب جس چیزوں کے حوالے سے، ایشوز کے حوالے سے ابھی آشش رفسار صاحب نے بات اٹھائی ہے، اور خاص طور پر سنیل نے 19 جون 2014 کے حوالے سے تصدق حسین جیلانی صاحب کی ججمنٹ کی بات کی ہے، اس میں ایک جو بات نمایاں تھی وہ قومی کمیشن برائے حقوق اقلیت تھا۔ اس کے حوالے سے قومی اسمبلی نے بل پاس کر دیا، سینٹ میں منظور ہو چکا ہے۔ وہ بل جو ہے صدر صاحب کے پاس سگنیچرز کے لیے پڑا، ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اگر یوم اقلیت کے اوپر قومی کمیشن برائے اقلیت کا جو ہے وہ کمیشن بنا دیا جاتا ہے تو اس سے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی، اور کن لوگوں کو اس کمیشن کا حصہ بنایا جانا ضروری ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ایک کمیشن کے بننے سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ کمیشن بن جائے اچھی بات ہے، اس میں معیار کے لوگ آنے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کسی نہ کسی ریاست کے شہری ہیں، جیسے ہم ریاست پاکستان کے شہری ہیں، اور آج کی دنیا میں ریاستیں کانسٹیٹیوشن کے تھرو چلتی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ایک گائیڈنگ ڈاکیومنٹ ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور پوری ریاست کیسے چلے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ریاست کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، یعنی آئین پاکستان، وہاں پر جو خرابیاں ہیں ان کو اگر ایڈریس نہیں کیا جاتا تو نہ صرف پاکستان کی اقلیتیں بلکہ اوور آل پاکستان کے جو بحران ہیں ان کا حل مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ مذہب یا عقیدہ جو ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے، درخت کا، جانوروں کا، پودوں کا، پرندوں کا مذہب نہیں ہوا کرتا، یا کسی خالی پلاٹ کا، جغرافیے کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کو ایک مذہبی ریاست بنایا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اینڈ دس از کانٹرری ٹو دی آئیڈیاز آف دی فاؤنڈر آف پاکستان مسٹر قائد اعظم محمد علی جناح، ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست سب کی سانجھی ہونی چاہیے، مذہب سب کا اپنا اپنا ہے، سب کو اپنے مذہب یا عقیدے کے مطابق پریکٹس کرنے کی اجازت یا آزادی ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب کانسٹیٹیوشن میں آپ کسی کو کم تر کہہ دیں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ ریاست کے قوانین میں بھی آئیں گے، پالیسیوں میں بھی آئیں گے، اور ڈے ٹو ڈے جو لائف کے بزنس ہیں، لوگوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں، وہاں پر بھی یہ سارا کچھ ریفلیکٹ کرے گا۔ تو میں آج خاص طور پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اقلیتوں کے ساتھ یا پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو پھر آج آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج لانے کی ضرورت ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن پیکج کے تھرو سب سے پہلا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنائے۔ سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر سیکولر کے مطلب کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ سیکولر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یا لا دینیت۔ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ مذہب سب کا اپنا اپنا،
اور ریاست سب کی سانجھی ہوگی. ریاست کی نظر میں تمام شہری جو ہے وہ برابر ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے شروعات ہوگی تو پھر مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. پھر تعصب بھی نہیں ہوگا, پھر ہیٹ سپیچ بھی نہیں ہوگی, پھر یہاں آئے روز جو اقلیتوں کو کم تر سمجھ کر ان پر حملے کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ فرق جو کانسٹیٹیوشن سے شروع ہوتا ہے, دیٹ ٹریکل ڈاؤن ٹو ایوری تھنگ, زندگی کے ہر شعبے میں اس کا اثرات جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. سیاسی جماعتیں دعوے تو کرتی ہیں کہ جی مقدس امانت ہے, اقلیتیں ہمارے لیے ہمارے بہن بھائی ہیں, برابر ہیں, لیکن ریالٹیز جو ہیں وہ مختلف ہیں. حقائق کو جو ہے وہ ماننے کا وقت آ چکا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو ہے وہ ایک نعمت ہے کہ نہ صرف اقلیتوں کے لوگ بلکہ جو اس ریاست کے ذمہ دار ہیں وہ حقائق کو مانیں, وہ یہ مانیں کہ ہاں یہ مسائل ہیں. جب تک ہم مانیں گے نہیں تب تک حل ہونے والا نہیں ہے. جی, آپ نے کہا جب تک قبولیت نہیں ہے اور ریاست کے اندر احساس نہیں ہے حقائق کو جاننے کا تب تک یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے. میں کہتے ہیں سپنا صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کیونکہ جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے کم سن بچوں کے کیسز کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے آپ کا بہت نمایاں کام ہے, آپ مجھے بتائیے گا یہ کیسز کیوں نہیں رک پا رہے, اور کیوں ایک بچی جس کی عمر بہت 18 سال سے کم ہے اور وہ اس کا تعلق ہندو یا مسیحی کمیونٹی کے ساتھ ہے, اس کیس کے اندر, اور ایک مسلم بچی جس کی عمر بھی 18 سال سے کم ہے, اس کو انصاف دلوانے میں اور ایک اقلیتی بچے کو انصاف دلانے میں کون سی مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی جو کرسچن ٹرو اسپرٹ ہے وہ دونوں کے لیے کام کرتا ہے, کوئی بھی کسی بھی رنگ مذہب اور نسل کے لیے کام نہیں کر رہا. ہمارے لیے تمام جو بچیاں ہیں وہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں, اور تمام بچوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں جو بھی چائلڈ ابیوزز فیس کرتے ہیں. اب فرق اس میں جو آتا ہے, جیسے ابھی سیمسن صاحب نے بڑا اچھے سے فرق بیان کیا بلاسفیمی کیسز میں, اسی طرح سے جو فورس کنورژن کے کیسز ہیں اور جو جبرن شادیوں کے کیسز ہیں, جو مسلمز کے کیسز ہیں وہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, لیکن جو کرسچنز کے کیسز ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. جو پولیس اسٹیشن میں جو عملہ بیٹھا ہوتا ہے وہ یا تو وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, یا پھر وہ وہی تعصب لے کے جو مذہبی بنیاد پر چل رہا ہے, نفرت یا ڈسکریمنیشن, اس کی بنیاد پر وہ کیس رجسٹر نہیں کرتے, جس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بہت سارے کیسز درج ہی نہیں ہوتے. ماں باپ میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی, غریب خاندان بار بار جب پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتے ہیں اور اس کے بعد جب کیس درج نہیں ہوتا تو پھر وہ جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس پہ پھر محنت نہیں کرتے. اس طرح سے کیس رپورٹ نہیں ہوتا. بہت ساری لڑکیاں جن کے ساتھ اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں, کسی کے گھر کام کرنے گئی ہیں یا ویسے ورک پلیس پہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو جاتی ہے جس کو وہ گھر آ کر بیان ہی نہیں کرتی ہیں, کیونکہ جو دوسری طرف سے پریشر ہوتا ہے وہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں گھر بھی آ کر ڈسکس نہیں کرتی کہ ہماری فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے, یا پھر وہ اکیلی جو ہیں وہ سورس آف انکم ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر چل رہا ہوتا ہے, اور وہ اسی ڈر سے کہ مجھے شاید کل کو گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے تو وہ گھر میں آ کے رپورٹ نہیں کرتی. تو اس طرح بے شمار کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. لیکن جو کیسز کرسچن ٹرو اسپرٹ تک پہنچتے ہیں, ہماری ٹیم پوری کوشش کرتی ہے کہ ان کو پورا بیک اپ دیا جائے, ان کو پورا اسسٹ کیا جائے پولیس اسٹیشن کے اندر بھی, ہر ایک انویسٹیگیشن کے ادارے میں بھی, تاکہ وہ لوگ پورے حوصلے کے ساتھ اپنی بات کر سکیں اور اپنا کیس رجسٹر کرا سکیں. اور پھر جب ہم کورس میں جاتے ہیں تو کورس کا رویہ بھی بالکل ڈفرینٹ ملتا ہے, جو کہ ایک مسلم بچی کے لیے بالکل فرق ہوتا ہے, اور جب کوئی کرسچن لڑکی سامنے آ جاتی ہے تو اس کے لیے کورٹ کا پورا جو ایک مائنڈ ہوتا ہے نا وہی چینج ہو جاتا ہے, اور پھر کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کورٹ کے اندر, جو رویہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے, اور جو پولیس کا رویہ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جب لڑکیوں کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کو اس حد تک مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور ہم ماں باپ کے ساتھ نہیں جاتے. آپ کا کہنا یہ کہ افسران کا بھی جھکاؤ جو ہے وہ مذہب کی وجہ سے ایک طرف ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. سنیل گلزار صاحب, مجھے بتائیے گا, ابھی لوگ بالواسطہ اور بلا واسطہ الیکشن سسٹمز کی بات کرتے ہیں, کوئی مخلوط کے حق میں ہے, کوئی جدا گانہ انتخابات کے حوالے سے ہے.
آپ سیاسی نمائندگی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر جو ابھی موجودہ نظام ہے یا جدہ گارہ انتخابات بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو اگر کون سا نظام آپ کے خیال میں اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں سیاسی نمائندگی کے حوالے سے بہت بہترین نظام ہوگا؟ بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے خیال سے میرا اپنا ایک رائے ہے، اس سے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونی بھی چاہیے. میرا جو مقصد ہے یا جو نظریہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سلیکشن سے آئیں یا الیکشن سے آئیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں ان میں شہباز بھٹی صاحب کا نام بڑا سر فہرست رہتا ہے، اور وہ سلیکشن سسٹم سے ہی آئے تھے، اور انہوں نے ایک ایسا گول سیٹ کیا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک سسٹم میں وہ بنایا ہے کہ 5% کوٹا، جاب کوٹا، جو انہی کے وسیلہ سے ملا ہوا ہے. اور آپ بھی بتا دیں کہ کتنے سال سے کتنی لوگوں کو، اور یہ جو آج ہم مذہب کی جو بھینٹ چڑھ رہے ہیں، جو ہمارے بچے بچیاں چڑھ رہے ہیں، خدا ان کو محفوظ رکھے. اور یہ کون سے لوگ تھے اور کس وجہ سے آئے تھے، وہ کون سی سلیکشن سے آئے تھے یا الیکشن سے آئے، یہ آپ بھی اسٹڈی کر لیجئے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ایک ذاتی مطالبہ ہے اپنے بھائیوں سے، جو بھی وہ نمائندگان ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، بات کرنے سے کوئی نہیں روکتا، کوئی پارٹی وائلیشن نہیں ہوتی، اور منٹ پہ کوئی نوٹس نہیں آتا، بات کرنے سے ہی اس کا حل نکلتا ہے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بھی آئے، میں کسی کو بھی نہیں یہ ڈینائی کرنا چاہتا کہ وہ آیا اس طریقے سے تو وہ غلط ہے، کیونکہ یہ طریقہ تو انہوں نے خود ہی سیٹ کرنا ہے. اندر سے ہی بھائی ترمیم ہونی ہے، کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنی. جب 7 لوگ یا 8 لوگ جو نمائندے ہیں ہمارے پنجاب اسمبلی کے، یا اوپر 10 لوگ ہیں، وہ جو 37 سیٹیں والے ہیں، انہوں نے ہی کچھ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں ہم، آپ اور کوئی بھی نہیں کروا سکتا. یہ عدالت کے تھرو ہو سکتا ہے، عدالت وہ کہتی جا کے ترمیم کروائیں آئین میں. تو مجھے بتائیں کہ جو موجودہ نظام میں ہیں وہ کروائیں گے یہ نظام کو تبدیل، یا کروانا چاہتے ہیں؟ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ کام کر رہے ہیں، اپنی قوم کی آواز بنیں، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں. جو بچوں کے مسائل ہیں، بہن نے بتایا، اور بہن بار بار خواتین کا ذکر کر رہی تھی. سرگودا والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 14 سال کے بچے کو، بیوہ کے بچے کو زبردستی انہوں نے وہ جبری مذہب تبدیل کروا دیا. کہ لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ایشو ہے، میں بھی کیس اسٹڈیز کرتا ہوں، تو لڑکوں کے ساتھ بھی مذہب تبدیلی ہو جاتی ہے. تو بات ہے کہ لڑکے بھی میں غیر محفوظ ہیں. اور جو آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ انسانی حقوق کی جو صورت حال ہے، وہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھ لیا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کیا بات کریں، تو کتنا دباؤ آیا، کون سے مولانا کا آیا، اتنی ہماری بھائی وہ بساط نہیں کہ ہم ان کو جھیل سکیں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دباؤ بہت زیادہ ہے، تو اسی میں رہ کے ہم نے بھی کام کر رہے ہیں. آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں، لیکن امپلیمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی، حکومت اور جو نمائندگان ہیں وہی کریں گے. ہم صرف آواز بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی فیور کی اور ڈس فیور کی. عاشق صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی نظام ایسا ہے جو آرگنائز طریقے سے جو اقلیتوں کی حقوق کی وائلیشنز کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے جو حوالے سے حقوق کی جو ہے وہ جنگ صحیح طریقے سے لڑی جا سکے، اور وہ کمزور کرنے کے حوالے سے وہ سیاسی طور پر بھی انفلوئنس دکھاتا ہے اور سڑکوں پر بھی آ کے اپنے اجتماعات کے ذریعے سے وہ اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے؟ آپ کی رائے کے اندر اس میں ان تمام عوامل کو دیکھنے کے حوالے سے ایک سول سوسائٹی کا کردار کیا ہے اور معاشرے کا رول کیا بنتا ہے تاکہ وہ ان عناصر کو لگام ڈال سکے؟ ماشاء اللہ دور تھا نا، تو زیادہ دور کے اندر جب اسلامی تنظیموں کو یہ زور آور کر رہے تھے، یہ تبھی جب ان کی دماغ سازی ہوئی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے نہیں ہوا، یہ کئی سالوں سے یہ ہوم ورک اس پہ کر رہے تھے. اگر ہم کہیں کہ ایتھن کی بات کو دیکھتے ہوئے یا ہم کے پورے پاکستان کو دیکھیں تو ہماری جو بات ہے وہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر. اور جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ایک گرو نہیں کر رہا، یہ ایک ریڈی والا بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے اور ایک پارلیمنٹیرین بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے. اگر ہمارے اسکولوں کے اندر دیکھ لیں تو وہ ٹیچرز جنہوں نے تعلیم دینی ہے وہ بھی بچوں کے ساتھ وہی رویہ کرتے ہیں. ہمارا یہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا وہ اس کے لیے کہ یہ اچھا، جیسے سیمسن صاحب نے بات کی کانسٹیٹیوشن کی، تو جب وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ 3rd کلاس یا 4th کلاس میں اب ہم آگے ہوئے ہیں کہ وہ سٹیزن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نفرت تو وہ خود بخود ہی پیدا کر لیتے ہیں ہمارے سے. ہمارا صرف یہ ہے پرابلم کہ ہمیں تو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینس اگر وہاں بیٹھے ہیں تو ان کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اچھا ان کو بھی وہ جب چاہے وہ شٹ اپ کال دے کے بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے بات کرنا. آپ تنظیم سازی کی بات ہو یا کانسٹیٹیوشن کے
امینڈمنٹ کی بات ہو تو ہمارا کیا رول ہے؟ ہمیں تو پوچھا بھی نہیں جاتا. ہمارے ساتھ تو پرابلم یہ نہیں ہو رہی کہ جی اچھا کوئی تنظیم کر رہی ہے. تنظیمیں بھی جنہوں نے وہ شام کام کیا تھا انہوں نے وہ تنظیموں کو بنایا. آج بھی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ انہیں کی بنائی ہوئی ہیں. اور سول سوسائٹی کو آپ کہہ رہے ہیں سول سوسائٹی کے ساتھ جو مختلف چیزیں جڑ گئی, جیسے بہت ساری منسٹریز جڑ گئی, بہت ساری چیزیں ایسی جڑ گئی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سول سوسائٹی کے ساتھ. تو سول سوسائٹی کو تو انہوں نے سب سے پہلے سول سوسائٹی کو ختم کیا. دیکھیں نا کہ قانون انہوں نے جیسے بنائے کہ سول سوسائٹی کو تنگ کرنے کے لیے چیریٹی کمیشن بنا دیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے ایسے قانون بنا دیے کہ سول سوسائٹی اور چیریٹی جو اس میں اتنی کوئی پرابلمز ہو جائیں کہ وہ سول سوسائٹی اپنی ہی پرابلم سے باہر نہ نکلے. یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ ایک سائڈ سے نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ دونوں سائڈوں سے ہو رہا ہے. پولیٹیکل لوگ بھی ہمارے ساتھ وہی رویہ کر رہے ہیں اور جو ریڈی پہ وہ کر رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ وہی کر رہا ہے. ابھی جیسے جڑا والے کا واقعہ ہوا ہے, جڑا والے میں کوئی گروہ نہیں تھا, وہاں پہ سبزی والے نے بھی وہی کام کیا جو پولیس والے نے کیا. سیمسن صاحب نے جوزف کالونی کی بات کی, جوزف کالونی میں وہ تو سگریٹ اور چائے کو انجوائے کر رہے تھے اور ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی نا یہ ساری چیزوں کی. سیمسن صاحب ابھی جن باتوں کے حوالے سے آشف سرفراز صاحب نے ہمارے سامنے چیزیں رکھی ہیں, آپ دیکھتے ہیں یوم اقلیت کے حوالے سے بہت ساری ہم اچیومنٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, جس طریقے سے جاب کوٹا ہے, تعلیم کوٹا کے اوپر بات کرتے ہیں, بہت ساری لیجسلیشن ہوئی ہے, ابھی کمیشن بننے کے لیے جا رہا, پتہ نہیں وہاں اس کے اوپر کتنی پیش رفت ہوئی ہے. لیکن ایک تاثر جو ابھی جس طریقے سے سرفراز صاحب نے ہمیں ذکر کیا ہے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور انتہا پسندوں کو کوئی پکڑنے والا نہیں, ان کو کھلا چھوڑا گیا ہے, اور خاص طور پر جب ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سامنے بھی لایا جاتا ہے اور ان کو پھر پیچھے بھی کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایک یہ بھی ایسی لابی ہے جو کہ اقلیتوں کے حوالے سے ان کے حقوق کی پامالی کرنے کے حوالے سے بہت نمایاں طور پر پاکستان کے اندر اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دا سچویشن آف پاکستان از ویری ویری کمپلیکیٹڈ. اس کو اس سے باہر نکالنا اتنا آسان نہیں ہے, مگر اس ریاست کے یا ہمارے ملک کے جو ذمہ دار ہیں, خواہ وہ ادارے ہیں, حکومت میں لوگ ہیں, اور ایون عوام کو میں کہوں گا, ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی پہلی اینٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ رکھنی پڑے گی, اور اس کے لیے ہماری ریاست کو اپنی ترجیحات بدلنی پڑیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم جو آج کی گفتگو ہے اس کے کرکس تک جو ہے وہ پہنچے ہیں. اگر پاکستان کو سیاسی, معاشی اور جو دوسرے بحران اس وقت چل رہے ہیں ان میں سے باہر آنا ہے, تو اس کے لیے بڑا کام جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ وی ول ہیو ٹو سے گڈ بائی ٹو دا پالیٹکس آف ریلیجن وچ از ایکچولی اسٹیبلشنگ دا نریٹو آف ریلیجس ایکسٹریمزم ان پاکستان. جب تک آپ وہ سوچ جو یہ کہتی ہے کہ میرا مذہب اچھا ہے, یہاں تک بھی ٹھیک ہے, لیکن جب وہ سوچ وہاں تک پہنچ جاتی ہے, کوئی یہ سوچے کہ میرا مذہب اچھا ہے اور دوسرے کا غلط ہے, بات اس سے بھی آگے چلی گئی. کیا کہ اگر کوئی میرے ان خیالات کو نہیں مانے گا تو میں بندوق یا خنجر یا ہتھیار کے زور پر منواؤں گا. یہی انتہا پسندی ہے جو اس وقت ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اس میں جو سب سے ڈارک چیز ہے وہ یہ کہ بدقسمتی سے ہماری ریاست کے نظام کے اندر ایسے لوگ ہیں, ایسے ادارے ہیں, ایسے عناصر ہیں جو ذمہ دار پوزیشنز پر ہیں, جو اس قسم کے عناصر جو انتہا پسند ہیں, جو پوری امپیونٹی کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں, ان کا انفلوئنس ہے پوری ریاست پر. آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی جو بلاسفمی بزنس گینگ کا کیس سامنے آیا ہے, آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ ایک کمیشن جو ہے وہ بنائیں تاکہ اس کی تھورو انویسٹیگیشن ہو. اتنا پریشرائز کیا ہے عدالت کو, جج کو, کہ عدالت کو وہ کمیشن بنانے کا فیصلہ واپس لینا پڑے گا. کب تک آپ جو ہے بطور ریاست جو ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے جو ہے وہ ٹیکتے رہیں گے؟ یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. The state of Pakistan will have to decide zero tolerance for religious extremism and zero tolerance for religious extremist outfits and forces.
میرا ایک سجیشن ہے گورنمنٹ کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، کہ جو کم عمری کی شادیاں ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک قانون بنانا چاہیے تاکہ وہ جو 18 سال سے کم عمر کی بچیاں ان کی شادی نہ ہو سکے. ہماری جو کیبنٹ ہے اس میں بل تو ٹیبل ہوا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ جو اتنے سارے کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی رپورٹ ہو رہے، تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا. جو سندھ گورنمنٹ ہے اور باقی کے صوبوں میں بھی جو لڑکیوں کی عمر ہے وہ 18 سال جو ہے وہ متعین کر دی گئی ہے تاکہ ان کی اس سے کم عمر میں شادی نہ کی جائے. اب کم عمر کی شادیوں کے بعد بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو پیش آتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے یہ سٹیپ لیا جائے. پچھلے سال منورٹی ڈے صرف ایک دن ہمیں الاؤ ہے پاکستان میں منانا، پچھلے سال ہمیں اسے بھی روک دیا گیا. حکومت پنجاب نے روکا اور ہمیں باہر نہیں نکلنے کی اجازت تھی. ہم 364 دن باہر نکل سکتے ہیں، آزادی سے کھانا پینا کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آزادی سے جا سکتے ہیں. منورٹی ڈے پہ ہمیں روکا گیا اور پولیس کی اتنی بڑی نفری تھی کہ جس سے ہمارے لوگوں سے تو وہ 3 گنا زیادہ انہوں نے بلا لی تھی. یہ افسوس کی بات ہے. اور ہم ویسے حکومت پنجاب سے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کہیں پہ بھی ہمارے کسی بھی پاکستان میں کسی بھی حصے میں ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے لوگوں کے درمیان نفرتیں اور بڑھیں. جی میری بھی اپنی وزیر اعلیٰ سے یہ درخواست ہے کہ جو منورٹیز کے معاملات ہیں، آپ نے بہت ساری فورسز بنائی ہیں. ایک آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں منورٹی کے لیے ایک خاص جو ہے وہ کمیشن تشکیل دوں گی، اس کے اوپر عمل درآمد جلدی سے جلدی کر دیں. اور دوسرا یہ کہ آپ مانتی ہیں کہ اقلیتیں میرے سر کا تاج ہے، لیکن اس میں ابھی بہت سارے کلوزز ہیں، اس پہ آپ کام کریں، اپنی ٹیم کو لگائیں. یو ہیو اے گریٹ تھنک ٹینک، اور آپ اس پہ کام کر کے اپنا پنجاب، کیونکہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے، وہ صوبوں میں بھی جانا چاہتا ہے، تو آپ لیڈ کریں. ہماری بہن نے جو ریکویسٹ کی ہے اس کے اوپر کام کریں اور اس کو منظور کر کے اپنا نام سنہری حروف میں لکھوائیں. یہی میری ریکویسٹ ہے. اور اپنے بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں، اسٹرینتھن ضرور کریں لیکن آواز ضرور بلند کریں. اپنی مارجنلائز کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اسمبلی فلور پر لائیں، نہ کہ صرف ایک دوسرے کی وہ کیا کہنا چاہیے خوش آمدید تقریروں سے نہ تو کسی کا پیٹ کبھی بھرا ہے اور نہ بھرے گا. جینون ایشو کو سامنے لائیں اور اس پہ حکمت عملی بنا کر اس پہ کام کریں. جی میں آپ سب ناظرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سارے پروگرام کو بہت خوبصورتی کے ساتھ دیکھا. اور یوم اقلیت کے اوپر جو آج کا پیغام تھا ہمارے پینلسٹ کا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے کمیشن کو آزاد بنایا جائے اور خود مختار بنایا جائے. اور دوسرا ان کا جو موقف تھا وہ جبری تبدیلی مذہب کو جو ہے وہ جرم قرار دیا جائے. تیسرے انہوں نے بات کی آرٹیکل 22 کا نفاذ کے اوپر کہ اقلیتوں کے بچوں کو ان کی مذہبی تعلیم ان کے اسکولوں میں پڑھائی جائے. چوتھی جو ان کے بات کی انہوں نے کہ کم سن بچوں کی شادی کے حوالے سے جو قوانین ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا بہت ضروری ہے. اور پانچویں جو ہے وہ کوٹاز کے اوپر بات کی ہے، جو جاب کوٹا ہے، جو تعلیمی کوٹا ہے، ان کے اوپر جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک ہم حقیقی پاکستان، ایک برابر پاکستان اور سانجھا پاکستان اور ایک روشن پاکستان اقلیتوں کے لیے نہیں دیکھ سکتے. اور آرٹیکل 25 کا جب تک بھرپور طریقے سے نفاذ نہیں کیا جاتا تب تک اقلیتوں کی جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی اور یہاں پر جو ہے ایک تفریق وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. میں شکر گزار ہوں اپنے پینلسٹ کا، سیمسن سلامت صاحب کا، میڈم کیتھرین سپنا کا، سنیل گلزار صاحب، آشش سرفراز صاحب جنہوں نے اپنا وقت دیا، اور سب سے بڑھ کر کیتھلک ٹی وی کا جنہوں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو مدعو کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن منانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تھینک یو.